سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جنوبی پنجاب کے دورے کے متعلق۔ ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کے پاور شو میں بلاول بھٹو نے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ تجاوزات کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں۔ سلیکٹڈ نے آپ کے حقوق اور جیب پر ڈاکہ مارا ہے، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، اس سے حساب لیں گے۔ 2/3 اکثریت سے سینٹ میں قانون سازی کی تھی، وسیب کو جنوبی پنجاب صوبہ کا بنا کر رہیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ ہم اس کٹ پتلی کو گرائیں گے، اگلا وزیر اعظم ضیاء ہوگا۔ اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے کہ یہ کون سا نیا پاکستان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ سلیکٹڈ کس قسم کا عذاب لے کر آیا ہے۔ تاریخی سطح پہ مہنگائی ہے، تاریخی سطح پہ بے روزگاری ہے۔ خان صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے، مکان بھی چھین رہا ہے، کپڑے بھی چھین رہا ہے۔ وہ دونوں جماعت سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو زیادہ امیر بنائیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے حقوق دیے ہیں، اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے پہچان دیا ہے، جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے، سرائکی عوام کے لیے وسیب بنا کے رہوں گا۔ ڈیرہ غازی خان میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی عوام کے حقوق کی خاطر قربانی دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے عوام کی حقوق کی خاطر قربانی دی ہے۔ بھٹو ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو روزگار فراہم کیا، عوام کو شناخت دی اور ووٹ کا حق دیا۔ ان کا کہنا تھا، جو جمہوریت نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ شہید ذوالفقار علی نے بھٹو نے اگر قربانی دی تھی، عوام کے حقوق کی خاطر دی تھی۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے قربانی دی تھی تو انہیں حقوق کی خاطر دی تھی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، جمہوریت کی خاطر، عوام کے حقوق کی خاطر۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار دوست محمد کھوسہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے ڈی جی خان آ کر دل جیت لیے، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اے پاکستان دی باغ دور سنبھالے، جڑی عزت اساں اج انہیں نااہل حکمرانے دی طرفوں ونجا چکے ہیں، اون عزت کو بحال کرے سی۔ جڑے عوام دے حقوق اے لوگ سلب کر چکے ہیں، انہیں عوام دے حقوق کو بحال کرے سی۔ ورکرز کنونشن میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، کارکنوں کی جانب سے جیے بھٹو کے نعرے لگائے اور علاقے جھومر بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق روحی، ڈیرہ غازی خان۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ڈیرہ غازی خان آمد ہوئی۔ شہید محسن نقوی کی رہائش گاہ خیابان سرور جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ڈیرہ غازی خان میں شاعر شہید محسن نقوی کے آبائی گھر خیابان سرور پہنچے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے شہید محسن نقوی کے صاحبزادے اسد عباس نقوی سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہید محسن نقوی کے چچا زاد بھائی ظفر عباس نقوی سے ان کے صاحبزادے سید خضر عباس نقوی کے انتقال پر بھی تعزیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری شہید محسن نقوی کی رہائش گاہ سے ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاٹ پل پر بلاول بھٹو زرداری کا جیالوں کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کارکنوں کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ بلاول بھٹو زرداری ڈاٹ پل سے ہائی اسکول نمبر 1 کے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق روحی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان میں چیئرمین پیپلز پارٹی سے کالم نویسوں اور ایڈیٹرز کی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دوست دھوکہ نہ دیتے تو حکومت کو اب تک گھر بھیج چکے ہوتے۔ بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ہے
انہوں نے بلاول ہاؤس ملتان میں صحافیوں سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ ان سے حکومت کو دھچکا لگا, وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور کیا. دوست دھوکہ نہ دیتے تو حکومت کو گھر بیچ چکے ہوتے. بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ سرائکی صوبے پر فرحت بابر کمیشن کی رپورٹ پر عمل کریں گے. حکومت ایک نصاب کے ذریعے لوگوں کی شناخت چھیننا چاہ رہی ہے. کوٹ مٹھن سے تعلق رکھنے والے پیپلز مشائخ و ونگ جنوبی پنجاب کے صدر خواجہ کلیم کوریجا نے صاحبزادے کے ہمراہ ان سے ملاقات کی. اس موقع پر پی پی صدر جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود بھی موجود تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سخت کوٹی میں ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو گئے. ان کی گاڑی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چلائی. اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. کیمرامین عامر شاہ اور ساتھی رپورٹر امجد ملک کے ہمراہ ماجد کلاسرا، ملتان. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مظفر گڑھ بائی پاس کے مقام پر شاندار استقبال کیا گیا. گاڑی پر گلپاشی کی گئی جبکہ ڈھول کی تھاپ پر والہانہ رقص بھی پیش کیا گیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں عوامی راج قائم کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مظفر گڑھ بائی پاس کے مقام پر پرتپاک استقبال کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری کو روایتی پگڑی پہنائی گئی. جرالوں کی جانب سے فلک شگاف نعرے بازی کی گئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی گاڑی پر گلپاشی کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر والہانہ رقص کیا گیا. جرالوں سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پنجاب کے عوام بزدار سرکار کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. عمران خان نے آپ کے ووٹ پر، آپ کی جیب پر، آپ کے پیٹ پر اور آپ کے حق روزگار پر ڈاکہ مارا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں عوامی راج قائم کریں گی. ابھی آپ کو بریکنگ دے. پنجاب میں بڑے پیمانے پر افسروں کے تبادلے زیر غور ہیں. آئی جی پنجاب کے لیے راؤ سردار علی کا نام زیر غور، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا نام بھی آئی جی پنجاب کے لیے زیر بحث ہے. آئی جی پنجاب کے لیے محسن حسن بٹ کا نام بھی سامنے آ چکا. آئی جی پنجاب کے لیے عامر ذوالفقار خان کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری کے لیے کامران علی ظفر فہرست میں شامل ہیں. بابر حیات تارڑ احمد نواز کا نام بھی چیف سیکرٹری کے لیے زیر غور ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب میں بڑے پیمانے پر افسروں کے تبادلے زیر غور ہیں. آئی جی پنجاب کے لیے راؤ سردار علی کا نام زیر غور ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا نام بھی آئی جی پنجاب کے لیے زیر غور ہے. آئی جی پنجاب کے لیے محسن حسن بٹ کا نام بھی سامنے آ چکا. آئی جی پنجاب کے لیے عامر ذوالفقار خان کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری کے لیے کامران علی ظفر فہرست میں شامل ہیں. بابر حیات تارڑ احمد نواز کا نام بھی چیف سیکرٹری کے لیے زیر غور ہے. تعلیمی میدان سے خبر دیں آپ کو. تعلیمی ادارے ایک بار پھر کرونا کے نشانے پر آ چکے. مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسکول کل سے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ، جبکہ حکومتی فیصلے پر بچے اور والدین دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تعلیم مراد راز نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث اسکول 6 سے 11 ستمبر تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس پہ بچے اور والدین پریشان دکھائی دیے ہیں. جبکہ بچوں کا کہنا ہے کہ دوبارہ اسکول بند ہونے سے پڑھائی کا مزید نقصان ہوگا. آن لائن پڑھائی میں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر ایک بار پھر اسکول بند کر دیے گئے ہیں. یہ بری بات ہے کیونکہ ہمیں اسکول کھولنا چاہیے. SOPs کے ساتھ بچوں کو اسکول جانا چاہیے. ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، اس لیے اسکول کھول دینے چاہیے. ننھے بچوں کا کہنا تھا کہ ہم سے گھر میں پڑھا نہیں جاتا اور نہ ہی آن لائن پڑھا جاتا ہے. کورونا SOPs کے تحت اسکول میں سب بچے ماسک پہن کے رکھتے ہیں اور 50% بچے ہی صرف اسکول جا رہے ہیں. اسکول جو ہے نا کھول دینے چاہیے SOPs کے ساتھ، جو مطلب ہے قانون و ضوابط ہیں کرونا کے حوالے سے، اس سے بھی مطلب ہے کہ وہ جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اسکول بند نہیں ہونے چاہیے. والدین کا بھی کہنا تھا کہ پہلے ہی بچوں کی پڑھائی کا بے حد نقصان ہو چکا ہے. احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگر اسکول کھلے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اب دوبارہ اسکول بند کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان. لاک ڈاؤن فیصلے کے بعد مزدوروں کی مشکلات مزید بڑھ گئی. ملتان کے اہم چوراہوں پر بے روزگار افراد کی تعداد بڑھنے لگی ہے. دیہڑی دار کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا. لاک ڈاؤن اور کرونا پابندیوں کے بعد بے روزگاری بڑھنے لگی. ملتان شہر کے متعدد چوراہوں پر بے روزگار مزدور گھر کا چولہا جلانے کی فکر میں کھڑے ہیں. کرونا کر کے لاک ڈاؤن لا رہی ہے. روزی تو تنگ ہوئے پہ کوئی آدمی میں گیا ہی اتنی ہے، کوئی حد کا نہیں. ساری چپاریاں نے کھڑ کے 8 بجے سارے گھر کرا، روٹی پکتی ہے کرا پکتی نہیں.
लॉक डाउन और हफ्तावार 2 छुट्टियों के बायस कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो गईं। मुल्तान के हर चौराहे पर मजदूरों की लंबी कतारें लगी हैं। मजदूर हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कौन आखे जी साढ़े नाल इमदाद होई है, उल्टा गयो दुकान तो किन्ना मंजे तो वो भी मंगाई, कोई चीज नहीं लभदी पई है। इस वक्त कोई इमदाद नहीं है, कोई साबित कर दे जी असीं इमदाद करके चले बैठे हैं तो देनदार हैं। कोरोना पाबंदियों ने मुल्तान के छोटे कारोबारी अफराद के लिए भी रोटी का हसूल मुश्किल कर दिया है। हुकूमत दिन ब दिन कोरोना के हवाले से पाबंदियां तो लगा रही है, लेकिन इसका इफेक्ट उस मजदूर तबके पर जा रहा है जो कि दिहाड़ीदार कहलाता है। मुल्तान समेत जुनूब पंजाब के दीगर इलाकों में ये दिहाड़ीदार कोरोना पाबंदियों के बाद लॉकडाउन और महदूद कारोबारी सरगर्मियों की वजह से बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, और कई ऐसे मजदूर भी चौक चौराहों पर मौजूद हैं जिनका कई रोज से रोजगार नहीं लगा और उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ मुस्लिम मोल, मुल्तान। महंगाई पर बात करें तो नाज़रीन, मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन ट्रिपल सेंचुरी की जानिब रवा दवा, जबकि टमाटर की कीमत भी हाफ सेंचुरी से ऊपर चली गई। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार परेशान हो चुके हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 200 रुपए से 240 रुपए तक पहुंच गया, जबकि टमाटर की कीमत 50 से 60 तक चली गई। खीरा 45 रुपए से 60 रुपए, जबकि अदरक की कीमत भी ट्रिपल सेंचुरी से ऊपर हो गई। कीमतें बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से लॉकडाउन किया हुआ है, पहले भी लॉकडाउन किया हुआ था तो कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। अब सब्जियों की कीमत इतनी है, 500 रुपये एक टाइम का खाना भी नहीं बनता उसमें। शहरियों का कहना था कि आए रोज महंगाई बढ़ रही है। दुकानदार का कहना था कि सब्जियां भी अब गरीबों की पहुंच से दूर निकल गई हैं। इतवार की वजह से हमारी दुकान पर रश लगा रहता था, महंगाई की वजह से ना इतवार वाले दिन भी बिल्कुल भी रश नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। अवामी मसाइल की बात करें तो मुल्तान की यूनियन काउंसिल 57 का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गटरों के पानी के बायस ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 57 का सीवरेज सिस्टम दरम बरम, अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गईं। मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सफाई का नाकिस इंतजाम है यहाँ पर। दूसरा ये बारिश की वजह करके जो है ना, ये रेड जो है टूट गई है। इसको बनाने के लिए कोई नहीं आया। कई दफ़ा कहा है MP MN वगैरह तक, उनको खुद ही पता है, वो तवज्जो नहीं करते। गलियों में गटरों के ढकने भी गायब हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गंदे पानी की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। कल दीप कुरैशी साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। अब ये टाइम हो गया, हमारे पास ये नहीं आ चुके। बराए मेहरबानी करके हम वारसा से, डिप्टी कमिश्नर से, MPA से, तमाम से गुजारिश करता हूँ इसका फौरन नोटिस लेके ये जगह बनाई जाए। नमाजी भी तंग होते हैं, हर खवातीन घर में सारा पानी आ रहा है। इलाका मकीनों ने सीवरेज सिस्टम फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान शहर का हजूरी बाग रोड एक बार फिर टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़ों और मिट्टी के ढेर लग चुके, जबकि ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। मिनटों का सफर अब घंटों में तय होने लगा। हादसात भी बढ़ गए। शहर औलिया का हजूरी बाग रोड एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जबकि मिट्टी के ढेर भी लगे हैं। ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होने से हादसात बढ़ गए। धूल उड़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। तीन माह हो गए पूरा होने वाले हैं। पहले वो इस लोगों ने खड़े निकाल के ऐसे छोड़ देते, खड़े 15 दिन के बाद तब भी ये लोग नहीं आते, खड़े निकाल के सिर्फ दिखावे के लिए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा वालों ने 3 माह से इस सड़क को खराब कर रखा है। कई बार गड़ों में गाड़ियां फंसी हैं। वासा वाले खुदाई के बाद काम करना भूल जाते हैं। इस सूरत हाल से शहरी खासे परेशान हैं। ये ऐसे पट्टी पड़ी है, दुकान का पानी है, हमने खुद ही डूये बंद किए हैं, वो नहीं आ रहा है। परसों वाले दिन ये सड़क पट गई, ये पट्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल एक गाड़ी गिर गई है। इलाका मकीन कहते हैं सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इंतजामिया सड़क की हालत फौरी बेहतर बनाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, पनवाकिल हादसे को 48 घंटे गुजर गए, लेकिन रेलगाड़ियों का निजाम बेहतर न हो सका। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें 3 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। 48 घंटे कबल हादसा पेश आया, लेकिन मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें 3 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हैं। रेलगाड़ियों में ताखीर की वजह से मुसाफिर रुल गए। ऐसी मजबूरी आ जाती है कि बहुत जरूरी हो जाता है जाना,
ٹھیک ہے، تو اب جس طرح 3 گھنٹے لیٹ ہے، 4 گھنٹے لیٹ ہے، تو بتائیں کہ پھر کون سی ٹرانسپورٹ سے پہنچیں؟ ٹرانسپورٹ وہ بند ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہوں نے اچانک لگا دیا۔ کراچی سے ملتان آنے والی ذکریہ ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ ذکریہ ایکسپریس کو صبح 10 بجے پہنچنا تھا، جو دوپہر 2 بجے پہنچی۔ موٹر وے پر ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشنوں پر غیر معمولی رش ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت کورونا کی آڑ میں انہیں پریشان کر رہی ہے۔ حکومت نے اچھا خوشائن سٹیپ لیا ہے، کورونا کی وجہ سے ڈائیو وغیرہ دوسرے ٹرمینلز بلاک کر دی ہیں، دیٹس ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہی پلیٹ فارم رہتا ہے، اس کو تو ایگزیکٹ ٹائم پہ آنا چاہیے۔ ملتان کینٹ اسٹیشن پر کراچی سے آنے والی خیبر میل ملت ایکسپریس اور تیزگام ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، جبکہ زیادہ تاخیر کی وجہ سے کراچی ایکسپریس کو معطل کر دیا گیا۔ لاہور سے آنے والی شالیمار ایکسپریس بھی 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ کراچی سے آنے والی علامہ اقبال ایکسپریس جبکہ پشاور سے آنے والی خیبر میل 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر وے کی بندش کے بعد مسافروں کے لیے صرف ایک آپشن ہے سفر کرنے کے لیے، اور وہ ریلوے ہے، لیکن ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے آنے والے ریلوے اسٹیشن پر مسافر اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین رضوان خان کے ساتھ موسم ملتان۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام 6 ستمبر یوم دفاع کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئی۔ پارٹی کارکنان کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی، جس میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئی۔ لیگی رہنما عثمان خان بابر کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آج کے دن ہم 6 ستمبر کو اپنے پاک فوج پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن ہماری پاک فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے اور دشمن کو یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے ملک کی طرف جس نے بھی میری آنکھ اٹھا کے دیکھی تو اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پارٹی کارکنان کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاک فوج پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں عثمان خان صاحب کی قیادت میں۔ ہمارا مقصد پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ پارٹی کارکنان نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ تقریب میں لیگی رہنما کسور بھٹی، رانا ثاقب نون، آصف حسین رجوانہ، سعد نور، زنیر رجوانہ، دانش سلیم، ذیشان جٹ، عرفان جٹ، منتہا بھٹی، کشف نون، رانا تیمور، اسد علی، عمیر قریشی، احد قریشی، عثمان بھٹی، محمد رضوان، مدثر راجپوت اور بابر علی شریک تھے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ جانب رحیم یار خان کے علاقے رفیق آباد کی سنی گئی۔ ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید نے تھلی چوک میں سیوریج لائن کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 25 بلین روپے کی لاگت آئے گی۔ ممبران اسمبلی کا کہنا تھا کہ 2023 تک حلقے میں مثالی ترقیاتی کام کریں گے۔ رحیم یار خان کے علاقے رفیق آباد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید نے محلہ رفیق آباد اور تھلی چوک میں ٹیکسٹائل اور سیوریج پائپ لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 25 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے ممبران اسمبلی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مکینوں نے پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کیا۔ ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید نے کہا کہ انتخابی مہم میں کیے جانے والے تمام وعدے پورے کریں گے۔ بورے والا میں ممتاز عالم دین صاحبزادہ سید محمد محفوظ الحق شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بورے والا میں ممتاز عالم دین اہل سنت کے مرکزی رہنما محفوظ الحق شاہ کی نماز جنازہ کالج گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ علامہ عبدالستار سعیدی، لیگی ممبر قومی اسمبلی سید ساجد مہدی سلیم شاہ، لیگی ممبر صوبائی اسمبلی سردار خالد ڈوگر، پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر خالد چوہان، ٹرانسپورٹر احسن سردار بھٹی، صدر انجمن تاجران چچا اسلم، تاجر عمران صدیقی، ملک اشفاق احمد اور ملک بھر سے علماء کرام، سیاست دانوں اور تمام مکتبہ فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ معروف عالمی اسکالر، سابق وفاقی وزیر اور مذہبی امور صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے پڑھائی، جبکہ مرحوم گھنٹیا اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔
इतवार के रोज मुल्तान की कबूतर मंडी सज गई। शहरियों का रश लगा रहा, जबकि कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। समाजी फासला इख्तियार किया गया, ना ही किसी ने मास्क पहना। मुल्तान में इतवार के रोज कबूतर मंडी सज गई। रश के बायस कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। शहरियों ने मास्क पहना और ना ही समाजी फासला इख्तियार किया। कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है और कुछ लोग जानबूझकर फॉलो नहीं कर रहे एसओपीज। देख लें आप, कमोबेश चंद लोगों ने ही मास्क पहना हुआ है। शहरियों का कहना था कि लोगों को कोरोना एसओपीज पर अमल करना चाहिए। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि वो खुद इस मामले में गफलत का शिकार हैं। गर्मी लगती है, इस वजह से मास्क इस्तेमाल नहीं करते, जबकि इंतजामिया की जानब से भी कबूतर मंडी में एसओपीज को चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।